أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوسری حدیث کیا ہے؟ یہ دین کے مراتب کے اعتبار سے دین کے کیا مراتب ہیں، اس حدیث میں ہم کو ملتے ہیں کہ دین کیا ہے، واقعی دین اسلام کے مراتب کیا ہیں۔ اس حدیث میں وہ مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام، ایمان اور احسان کا بیان۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اطلع علینا رجل، کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس مجلس میں آیا۔ شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے سفید تھے۔ شدید سواد الشعر، اس کے بال بالکل کالے تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے جوڑ دیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ کی رانوں پر رکھی۔ وقال یا محمد، اور کہا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا حج کریں اگر تیرے اندر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہے۔ قال صدقت، اس آدمی نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ سچ کہا۔ قال فاخبرني عن الایمان، کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا سوال، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہا کہ تو اس بات پر ایمان، تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لائے۔ ایمان یہ ہے۔ قال صدقت، اس نے کہا ہاں سچ کہا آپ نے صحیح کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ نے کہا احسان کیا ہے؟ کہا تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کریں کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اس نے کہا مجھ کو قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتلائیے، یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب ہوگی۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھ کو بھی نہیں معلوم اور تم کو بھی نہیں معلوم، جیسے تم کو نہیں معلوم مجھ کو بھی نہیں معلوم۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، کہا کہ مجھ کو اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔
قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ ایک باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور انتر الحفا ننگے پاؤں، لباس سے عاری اور محتاج کنگال بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کر رہے ہیں. جب تم یہ دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، وہ پوچھنے والا چلا گیا. فلبثت ملیہ، اور میں کافی دیر بیٹھا رہا. ثم قال لی یا عمر، پھر آپ نے مجھ سے کہا اے عمر، اتدری من السائل، جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہتے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہا کہ وہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. امام النووی فرماتے ہیں رواہ مسلم، یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ سے آئی ہے. تو مسلم کی حدیث اکمل اور بہت ہی جامع ہے، اسی لیے امام نووی نے اسی کا متن یہاں پر ذکر کیا ہے. کتاب الایمان میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ حدیث دین کے مراتب کو بتاتی ہے. آخری جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کسی عالم سے اس لیے بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین معلوم ہو. جبریل طالب علم بن کر آئے تاکہ لوگوں کو دین سیکھنے ملے. ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے زیادہ سوال پوچھنے سے ڈرتے تھے. خصوصاً اللہ رب العالمین نے بھی ان کو اس تعلق سے تنبیہ کی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ بیجا سوالات، کثرت سوال، جیسا کہ حدیث آگے آئے گی، تو بہت سارے سوالات پوچھنا، بیجا سوال پوچھنا اس سے منع کیا گیا. لیکن صحابہ چونکہ محتاط لوگ تھے انہوں نے سوال پوچھنا ہی بہت کم کر دیا. تو جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے سوالات پوچھے تاکہ دین کی بہت ہی اہم اور بنیادی بات لوگوں کو معلوم ہو. اس حدیث میں کہا گیا اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھائیں. اس سے معلوم ہوا کہ پیچھے جو بھی باتیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ دین ہے. اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین باتیں ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیا ہیں؟ دین ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ دین کے تین مراتب ہیں. دین کی کتنے مراتب ہیں؟ تین. مراتب کس کو کہتے ہیں؟ لیول. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اسلام. دوسرا مرتبہ ایمان. تیسرا مرتبہ احسان. یا ایک دم باہر کا دائرہ اسلام، اس سے اندر ایمان، اس سے بھی اندر احسان. ایک آدمی کلمہ شہادت کا اقرار کریں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، اسلام کے دائرے میں دنیوی اعتبار سے آ جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایمان لاتا ہے تو وہ واقعی مومن بنتا ہے. ورنہ زبانی اقرار سے منافقین بھی مسلمان شمار ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس اندر والی چیز کیا نہیں تھی؟ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی. ایمان کی بجائے کیا تھا؟ شک اور نفاق. تو ایمان داخلی چیز ہے جو کہ ایک انسان کے اسلام کو قابل قبول بناتی ہے، ورنہ منافق کا منافق رہتا ہے. لیکن ایمان کا کمال کیا ہے؟ احسان. کہ ایک آدمی ایمان تو لایا ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن اس کے اعمال میں رسمیت ہے. اس کے اعمال میں کیا ہے؟ رسمیت. آدھا نماز پڑھتا ہے، اللہ کی طرف دھیان اس کا نہیں ہے. اعمال میں وہ بات نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا تقرب نصیب ہو، اس کو اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا احساس یا اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا شوق
اتنا زیادہ نہیں ہے ہر عبادت میں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو احسان کیا ہے؟ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ ایک آدمی عبادت اللہ رب العالمین کی ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دین کے 3 مراتب اس حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ان میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر 5 وقت کی نماز، پھر مالدار ہے تو زکوٰۃ، رمضان کے روزے، اور اگر استطاعت ہے تو حج۔ یہ 5 چیزیں بدنی اعمال ہیں، قول و عمل اس میں آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان۔ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اعتقاد سے، کہ ایک آدمی اس کو مانے، اس پر یقین کرے، اس کو بطور حق قبول کرے، خالی یقین نہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کا مطلب ان کا دل ان سے کہتا ہے کہ واقعی یہ رسول ہے، ان کے دل کو یقین ہے کہ یہ رسول ہے، لیکن مجرد یقین کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کو قبول کرے۔ اگر قبول کرتا ہے تو ہی یقین نجات والا ہے، اگر قبول نہیں کرتا ہے تو یقین کرنا نفع دیتا ہے نہیں۔ معرفت کافی نہیں ہے، قبول بھی ضروری ہے، رد نہ کرے آدمی۔ تو 6 ارکان ایمان کے ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسول، آخرت اور تقدیر۔ یہ 6 ارکان ہیں، اور ان 6 کو سب کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان میں توحید اصل ہے۔ کتابوں پر ایمان میں پچھلی ساری اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے جو بھی وحی نازل کی اس کو حق ماننا، پچھلے نبیوں پر جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ان تمام کو حق ماننا، اور اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانا، سارے رسولوں کو حق ماننا، ایک کا بھی انکار نہیں کرنا، لیکن رسول کو رسول ماننا، بندہ ماننا، اس کو اللہ کی ربوبیت میں اور الوہیت میں داخل نہیں کرنا۔ آخرت کے جتنے مراحل ہیں، موت سے لے کر، قبر سے لے کر، حشر میں اور پل صراط اور جنت جہنم اور فیصلہ اور میزان اور وہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کو ماننا، اور اللہ کے عدل کو ماننا آخرت میں۔ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان میں اس بات کو 2 چیزیں بنیادی ہیں، یا 4 چیزیں علماء نے کہی ہیں: اللہ کا علم اور کتابت، اللہ کی مشیت اور تخلیق۔ تقدیر میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو جانتا ہے لکھ دیا، علم و کتابت۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے بغیر کچھ پیدا ہوتا نہیں۔ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی تخلیق، اس کو ماننا۔ تو بنیادی طور پر 2 چیزیں، 2 میں 2 ہیں: علم و کتابت، اور جو اللہ جانتا ہے لکھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں گے، تقدیر کے 4 مراتب یاد رہیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرتبہ دین کا کیا ہے؟ دین کا تیسرا مرتبہ احسان۔ احسان میں 2 باتیں بیان کی گئیں، اس کے 2 مراتب ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ آدمی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو گویا کہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہم دنیا میں، قال لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم دیکھ نہیں سکتے مجھ کو، لیکن ایسے عبادت کریں جیسے اللہ کو دیکھنے والا کرتا ہے، کہ گویا اللہ رب العالمین اس کے بالکل سامنے، اور یہ دیکھ کے اللہ کو، اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ عبادت کیسی ہے؟ یہ عبادت رغبت والی ہے۔ جیسے جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، وہ نعمتیں اللہ کے دیدار میں مانع نہیں بنیں گی۔ لہٰذا اتنی رغبت اللہ سے ہو بندے کو کہ وہ دنیاوی ذمہ داریاں، دنیا کی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کی
محبت میں، اللہ کی رغبت میں عبادت کرے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ ڈر کے ساتھ عبادت کرے، یعنی میں اگر کچھ غلط کرتا ہوں تو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک انسان اس طور پر عبادت کرے کہ اس کو اللہ کے دیکھنے کا استحضار ہو۔ اگرچہ عبادت میں خوف اور رغبت اور محبت دونوں ہونے چاہیے، لیکن کبھی بندے پر یہ غالب ہوتا ہے، کبھی بندے پر وہ غالب ہوتا ہے، کبھی خوف غالب ہوتا ہے اور کبھی محبت غالب ہوتی ہے۔ لیکن اعلیٰ مرتبہ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی رغبت میں عبادت کرے، کیونکہ محبت اور شکر اعلیٰ ہے۔ اس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جب عبادت کرتے تھے، اس وقت میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنی مجاہدہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ آپ نے کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے عبادت کرنا پسند نہ کروں؟ تو معلوم ہے کہ شکر کے ساتھ عبادت اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور شکر محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے احسان کے اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آدمی ایسی عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ سکتا ہے نہیں۔ دل میں تصور کر سکتے ہیں اللہ ایسا دکھتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کو تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مخلوق سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، لیکن کیفیات اپنی ایسی پیدا کریں گویا کہ اللہ کو دیکھنے والا اللہ کی عبادت کیسے کرے گا، ایسے آدمی عبادت کرے، یعنی وہ مخلوقات کے مقابلے میں خالق کی رغبت اس کو زیادہ ہو۔ اس حدیث میں اور کئی باتیں ہیں، مثلا جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے اور رسول دونوں بھی قیامت کی گھڑی کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا قیامت کا وقت کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، اور اسی طرح سے یعنی اس سے علم غیب کے جو عقیدہ لوگوں کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون سب جانتے ہیں، تو ما یکون میں قیامت بھی آتی ہے، تو قیامت کی گھڑی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے جبریل نے نشانیاں پوچھی تو آپ نے نشانیاں بتائیں، اور اس میں 2 نشانیاں بتائیں کہ باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن ایک معنی اس میں سے یہ ہے کہ اولاد بیٹیاں جو پیدا ہوں گی وہ اپنی ماں کی خدمت کی بجائے اس پر حکمرانی کریں گی۔ بیٹی ماں پر کیا کرے گی؟ اولاد کا کام والدین کی خدمت ہے، لیکن اولاد اس لیے کہ بعض روایتوں میں ان تلد الامۃ ربہا بھی آیا ہے، باندی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ تو مالکہ یعنی بیٹا بیٹی ایسے پیدا ہوں گے جو ماں باپ کی خدمت کی بجائے ان کے اوپر کیا کریں گے؟ حکمرانی، یعنی ماں باپ سے بدسلوکی بڑھ جائے گی، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں اور لباس ان کے کامل لباس بھی نہیں، ڈھنگ کے لباس ان کے پاس نہیں، ادھورے لباس والے، اور بالکل کنگال قسم کے لوگوں کو اچانک اتنا مال مل جائے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے، اور ان عمارتوں کو فخر کے لیے تعمیر کریں گے، ضرورت کے لیے نہیں۔ فلاں نے اتنی یعنی منزلوں کی بلڈنگ بنائی تو یہ اس سے اونچی بنا کے بتائے گا میری بلڈنگ اس سے زیادہ بڑی ہے، اس کی عالی شان ہے تو میری اس سے زیادہ عالی شان ہے۔ تو عمارتیں تعمیر کریں گے کون لوگ؟ جو بالکل جاہل قسم کے، ایک دم ایسے لوگ جو بکریاں چرانے والے تھے ایک زمانے میں، لیکن وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کو مال ملے گا، اور اس مال کا استعمال وہ دین کی تعمیر میں، آخرت کی تعمیر میں کرنے کی بجائے مٹی پتھر کی عمارتیں تعمیر کرنے میں لگا دیں گے۔ تو یہ فخر کے لیے ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمارتوں پر فخر کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ ایک آدمی اونچی اونچی عمارتیں بنا کے فخر کرے اس پہ،
یہ اسلام میں نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں مساجد پر فخر کرنا بھی قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا ہے کہ مسجدیں بنائیں گے، آباد نہیں کریں گے، بس ان کے اندر نقش و نگاری کر کے خوش ہوں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ سب چیزیں واقع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیامت کی علامات بتائیں، لیکن قیامت کی گھڑی کا وقت نہیں بتایا، بعض علم دیا اور بعض علم نہیں دیا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، یہ عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور حضرت عمر سے آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ جو آیا تھا وہ کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ ادب کی وجہ سے ایسا کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب بھی آپ سوال پوچھتے تھے، کئی سوالات میں جواب صحابہ کیا دیتے تھے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ ادب کی وجہ سے ہوتا تھا، لیکن یہ ان چیزوں میں ہیں جن کا علم رسول کو ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی آج پوچھے کہ بارش ہوگی کہ نہیں، تو جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن شریعت کے مسائل اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج بعد میں جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص علم رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بتائے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ کہے اللہ اعلم۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سلف کا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس علم نہ ہو تو کیا کہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے علماء اتنی لمبی بحث لکھتے ہیں اور آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ عالم۔ جب نہیں معلوم تو پھر کیوں لکھا؟ یہ پڑھنے والے کی جہالت ہے، لکھنے والے کی نہیں۔ لکھنے والا اپنی تحقیق کے مطابق لکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری بات میں کوئی غلطی ہو، بہتر جاننے والا کون ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز مجھ سے چھپی رہ گئی ہو۔ تو لمبی تحقیق کے بعد اللہ عالم کہنا غلط نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا ادب ہے کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں یا جو کچھ بول رہے ہیں یہ ساری بات ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ بات یعنی ادب علم میں سے آتی کہ آدمی ایسا کہے، خصوصاً ایسے معاملات میں جو اجتہادی ہوں، جن میں آدمی کو اپنے علم میں کمی کا احساس ہو۔ اس حدیث میں کئی اور باتیں بھی ہیں کہ طالب علم کے لیے سفید لباس کی فضیلت ہے، اور صاف ستھرا رہنا اس میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ نظافت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ داڑھی کالی، بال کالے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جوانی میں کی عمر میں علم حاصل کرنا بہتر ہے بڑھاپے کے مقابلے میں۔ اگرچہ انسان بڑھاپے میں بھی علم کا محتاج ہوتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد علم حاصل کرنے کا پلان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یادداشت کمزور ہوتی ہے، لیکن جوانی میں یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ تو وہ شخص آیا تو جوان کی صورت میں آیا، بوڑھے کی صورت میں نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی گئی تو چھوڑ دو علم، نہیں، بلکہ وہ شروعات کے اعتبار سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بعد کی عمر میں اخیر تک علم حاصل کیا ہے، تو وہ شروع کے لیے ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں کہ جب گئی کا مطلب علم چھوڑ دو، نہیں، موت تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ کب تک آپ حدثنا اور اخبارنا آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ کہا کہ الی الموت، موت تک، یعنی حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ لہٰذا یہ حدیث علم کے تعلق سے بھی ایک ادب بتاتی ہے۔ اس میں مزید یہ ہے کہ حق بات انسان کے سامنے آئے تو اس کی تصدیق میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ حق بات جب آئے، جب دلیل سامنے آ جائے تو آدمی کو اس کو سچ مان لینا چاہیے۔ جیسے آپ نے جب بتایا تو جبریل نے کیا کہا؟ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو تصدیق حق میں تاخیر مناسب نہیں ہے۔ آدمی حق کو مان لے، چاہے اپنے موافق ہو یا اپنے خلاف ہو۔ آدمی موافق کو تو مان لیتا ہے، لیکن اپنے خلاف حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث میں ہمارے سامنے آئیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کو وقت اتنا کافی نہیں ہوگا۔
ورنہ یہ حدیث بڑی تھی، اس کے لیے زیادہ وقت ضروری ہے۔ مزید اس میں تفصیل انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم حدیث جبریل کے عنوان کے تحت ان تمام باتوں کو ہم سمجھیں گے جو اس حدیث میں بیان ہوئی، ایمان کے ایک ایک رکن کو اور اسلام کے ایک ایک رکن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 3، اسلام کی بنیادیں، جو اسی پچھلی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جب ایسے صحابی کا نام آئے کہ وہ خود بھی اور ان کے والد بھی صحابی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مرد صحابی ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ یا عنہ۔ اگر عورت ہیں، صحابیہ ہیں تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہا، عنہ نہیں عنہا، عورت کے لیے کیا ہوگا؟ عنہا۔ اور اگر دو صحابی ہیں تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ رضی اللہ عنہما، عنہما، دو کے لیے، چاہے پھر مرد اور عورت دونوں اس کے اندر، دو کے لیے عنہما آئے گا۔ اور اگر کئی ہوں تو 3 صحابی ہیں مثلا، 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، عنہا، عنہما اور عنہم، یاد رکھیں اس کو۔ اکثر لوگ صحابی کے لیے عنہا کر دیتے ہیں، صحابیہ کے لیے عنہو کر دیتے ہیں، ہاں، مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد بنا دیا، نہیں۔ تو جب ایسے صحابی آتے ہیں جن کے والد بھی صحابی ہیں تو ان کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہما۔ یہ دعا ہے۔ کیا مطلب ہے رضی اللہ عنہما کا مطلب کیا ہے؟ یا عنہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو، یعنی ہماری دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے دعا یا کلمات ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور حج کرنا اللہ کے گھر کا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی، پچھلی حدیث میں بھی اسلام کیا ہے کی تعریف میں 5 چیزیں آئی تھیں، لیکن اس حدیث میں ایک زیادتی ہے، وہ کیا؟ اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، لیکن ان احکام میں یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور ان بنیادی چیز، جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس پر وہ عمارت قائم ہوتی ہے، یا جیسے کوئی ٹینٹ ہوتا ہے، وہ ٹینٹ کھونٹے ہوتے ہیں اور ان پر وہ قائم ہوتا ہے اور درمیان میں ایک لکڑی ہوتی ہے۔ کھونٹا لوگ دیکھیے ٹینٹ بناتے ہیں، 4 کھونٹے ٹھوک دیے، زمین میں پیوست کر دیے، اور پھر اس کی بیچ میں سے ایک لکڑی بڑی رکھی، کھمبا لگا دیا تو وہ ٹینٹ بن جاتا ہے۔ اگر وہ کھمبا ہٹا دیا تو ٹینٹ ختم ہو جائے گا، اور کہیں ایک جو ہے اس میں سے نکل جائے تو اس میں عیب باقی رہے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ شہادتین مرکزی رکن ہے، اس کے بغیر انسان کا اسلام مقبول نہیں۔ اگر آدمی اللہ کو حقیقی معبود اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار نہ کرے اور اللہ کو حقیقی معبود نہ مانے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اجمالی اسلام یہ ہے، اس لیے کہ آگے حدیث میں اسلام میں یہ بھی تشریح علماء نے ذکر کی ہے کہ اسلام سے مراد کیا ہے۔ اجمالی طور پر اقرار کرنا ہمارا معبود اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنا مان لینا
آدمی کو مسلمان بنا دیتا ہے، یہ اجمالی اسلام ہے۔ بقیہ سارا دین ان دو چیزوں کی تشریح ہے اور تفصیل ہے۔ ان دو چیزوں میں پورا دین آ جاتا ہے۔ عبادت کس کی؟ کس کے طریقے پہ؟ خلاص۔ ان دو چیزوں کو منوانے کی مصلحت کیا ہے کہ تو کس کی عبادت کرے گا اور کیسے عبادت کرے گا؟ ان دو سوالوں کا جواب شہادتین میں ہے، جس میں پورا کا پورا دین آتا ہے کہ اللہ مقصود ہے، اللہ کی عبادت مطلوب ہے، لیکن اس عبادت کے انجام دینے میں رہنمائی زندگی کے تمام امور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لے گا۔ تو یہ اجمالی اسلام ہے۔ یہ مان لینے کے بعد وہ ساری باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں وہ سب کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اجمالاً مان لیتا ہے کہ میں کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، صرف اللہ کے لیے کروں گا، اور میں زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آئے رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا۔ یہ اجمالی اسلام ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یہ مرکزی رکن ہے اسلام کا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بدنی اعمال میں سے نماز، 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، سفر میں، حضر میں، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کے اوقات پہ۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت ہے، مالداروں سے سال میں ایک بار لی جائے گی، غربا اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو مدیں دین کے یعنی شعبوں میں سے بتائی گئی ہیں ان مدوں میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ مال سے متعلق ہے، سال میں ایک بار ہے، اس کی مقدار اس کی محدود ہے۔ 3 حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، گھر کو چھوڑنا اللہ کی خاطر، اپنا لباس چھوڑنا اللہ کی خاطر، اپنی راحت کو چھوڑنا اللہ کی خاطر، پراگندہ حال ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا، اپنی محبوبات اور لذتوں کو چھوڑنا اللہ کے لیے، اور اپنے وطن کو بھی چھوڑنا اللہ کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ حج ہے۔ اللہ کے گھر کا قصد کرنا، حج کے معنی کیا ہے؟ قصد کرنے کے ہیں کہ میں، جیسے دین میں ہجرت ہوتی ہے، ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے لیے چھوڑنا، اور زندگی میں ہر وقت آدمی کو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے، آپ کو کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کے درمیان تھے ان کو چھوڑا، نیند کو چھوڑا، تو آپ نماز میں ہیں، بات چیت چھوڑی، کھانا پینا چھوڑا، یہاں وہاں دیکھنا چھوڑا۔ تو ایک آدمی جو ہے دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، ایک آدمی اللہ کی طرف خلق سے اپنے قلب کو خالق کی طرف متوجہ کرے۔ دل کہاں لپکتا ہے؟ مخلوق میں، لیکن اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنا دل ہمیشہ کس کی طرف پلٹاتا رہے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ اس کا اصل مقصود کون ہے؟ اللہ۔ مخلوق کی طرف متوجہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، یا کسی دینی غرض کی وجہ سے، ان کی حاجات کی وجہ سے، یا اپنی حاجت کی وجہ سے، ان کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے، لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ ہے۔ تو جیسی مخلوق سے فارغ ہوا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حج میں یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آدمی اللہ کی پکار پر اس کے پاس جاتا ہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ کے بلاوے پر جانا۔ حج کے اندر اللہ کی طرف بڑھنے کی دعوت ہے، اللہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حج میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں طواف ہے، سعی ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو حج میں آتی ہیں۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ مالداروں پر حج فرض ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، 29 دن یا 30 دن کا مہینہ رمضان کا، اس میں صبح طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا، اور سارے منکرات سے رکے رہنا، اس کا نام کیا ہے؟ صوم، اللہ کی خاطر۔ تو سال میں ایک مرتبہ 30 دن کے روزے ہوتے ہیں، کبھی 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ تو روزے میں بھی چھوڑنا ہے، لیکن روزہ بدنی عبادت ہے، اور حج میں مال زیادہ غالب ہوتا ہے، اس میں مال بھی آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ساری عبادات ہیں جو
5 ارکان ہیں دین کے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار آدمی کر دے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ایک کا بھی انکار کر دے اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ اور یہ دین کے مختلف احکام ہیں، اس کی تشریح توضیح کسی وقت میں انشاءاللہ کریں گے کہ ان احکام کے مسائل، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں۔ جیسے روزہ، اس کے بارے میں بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایک آدمی کے لیے تقوی زندگی میں بہت ضروری ہے، ڈسپلن، سیلف کنٹرول۔ تو برائی سے رکنے کا کنٹرول اگر اس کے اندر نہیں ہے، وہ آدمی ناکام ہوگا۔ اپنی شہوت پر علم کو غالب کرنا، اپنی شہوت پر علم کو غالب کرنا، یہ روزے کی تربیت ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے یہ غلط ہے، لیکن جذبات میں آ کے وہ کر بیٹھتا ہے۔ روزہ یہ تربیت دیتا ہے کہ نہیں، ایک آدمی جانتا ہے میرا روزہ ہے، اس لیے مجھ کو نہیں کھانا ہے، اس لیے مجھ کو گالی نہیں دینا ہے، اس لیے مجھ کو غلط کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ میرا روزہ ہے۔ کیا چیز اس کو روکتی ہے؟ صرف علم، اس بات کا احساس کہ میرا روزہ ہے۔ تو علم ایسی طاقت ہے جو ایک انسان کو برائی سے روک سکتا ہے، اگر اس علم میں احساس بھی ہو، تو نقصان کا خوف ہو۔ لہٰذا روزہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ایک انسان علم کی بنیاد پر برائی سے رکنے والا بنے، اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے رکنے والا بنے۔ زندگی بھر کا روزہ رکھ لے برائیوں سے، وہ زندگی بھر کا روزہ رکھے۔ تو یہ 5 احکام اسلام کے ہیں، یہ تیسری حدیث ہم نے سمجھی۔